ایجپٹ کی ویلی آف دی کنگ میں سے جب ٹوٹن خامون کا خزانے سے بڑھا ہوا ٹوم ملا تو اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ 26 فیٹ پہاڑ میں ڈوبا ہوا یہ ٹوم 3000 سالوں میں پہلی بار کھولا گیا تھا، جس کے اندر لاتعداد خزانے اور کنگ ٹوٹن خامون کی ممی بھی موجود تھی۔ اس ٹوم میں سے ملنے والا خزانہ بالکل پیور تھا اور اس کا وزن 1,03,000 تولے گولڈ کے برابر تھا، اور جس کا وزن تقریباً ایک ٹویوٹا گاڑی کے برابر ہے۔ ویسے تو اس ٹوم میں سے ملنے والا خزانہ پرائس لیس ہے، مگر پھر بھی اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو یہ 5.5 ارب روپیوں کے برابر ہے۔ ناظرین، اتنا سارا سونا ملنے کے بعد آرکیولوجسٹ کی ٹیم اس بات سے پریشان تھی کہ اگر کسی کمپنی کو آج اتنا سونا نکالنے میں 10 سال لگتے ہیں تو انہوں نے اتنا سارا سونا کیسے نکالا؟ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ تھامس فوچر اس بات کا پتہ لگانے میدان میں اتر آئے۔ سب سے پہلے تو اس ملنے والے سونے کو تھامس نے کئی سالوں تک اسٹڈی کیا اور اس کی کمپوزیشن کئی ملنے والے مختلف گولڈ سے کمپیئر کی۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد تھامس اور اس کی ٹیم کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ سونا کنگ ویلی سے ہی نکالا گیا ہے۔ اب چیلنج تھا کہ وہ پہاڑ ڈھونڈنے کا جہاں سے اینشینٹ مائنر اتنا زیادہ سونا نکالا کرتے تھے، لیکن یہ ٹاسک اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ کنگ ویلی کے آس پاس ہزاروں پہاڑ تھے اور یہ جاننا بہت مشکل تھا کہ کس پہاڑ سے سونا نکالا جاتا تھا۔ کنگ تھامس اپنے ایک دوست کے ساتھ 80 کلومیٹر دور کنگ ویلی سے آگے پہنچ گیا۔ تھامس کا ماننا تھا کہ اگر سونا یہاں سے نکالا گیا ہے تو یہاں مائننگ آپریشن کے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملیں گے۔ یہ صحرا 1,36,000 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جہاں گرمی کی شدت اور پانی کی قلت کی وجہ سے زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تھامس اور اس کا دوست اسی امید کے ساتھ سفر کرتے رہے اور کافی اندر جا کر انہیں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ یہاں ایک قدیم زمانے کا خالی کنواں تھا جو اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ یہ گزرنے والوں کو پانی فراہم کرتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں کچھ اور بھی تھا جو اس کنویں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تھامس اور اس کے دوست کو یہاں ایک قدیم زمانے کا کمرہ ملا ہوا بنا جو اندر سے عبادت گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کمرہ اس بات کی دلیل تھا کہ یہاں اینشینٹ مائنرز آرام کرنے کے لیے رکا کرتے تھے اور انہوں نے مائن تک پہنچنے کا ایک نیٹ ورک سا بنایا ہوا تھا، اور ایک اندازے کے مطابق ان آرام گاہوں کے درمیان 70 سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس بنجر صحرا میں ایک کے بعد دوسرا ریسٹ ایریا آتا رہا، لیکن یہاں کوئی گولڈ مائن نام کی چیز ہی نہ تھی۔ 2 دنوں کے بعد تھامس کو ایک پہاڑ پر ہزاروں پتھروں کا ڈھیر ملا، اور اس بات سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ گولڈ مائننگ کیمپ ہے، اور اس جگہ پہ انہیں پتھروں سے بنے ایسے ٹول ملے جس کی مدد سے پتھروں کو توڑا جاتا تھا اور اس میں سے سونا باہر نکالا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں ریسرچ کرنے پر انہیں اور بھی ایسے ٹول ملے جن کے ساتھ مائننگ کی جاتی ہے۔ تھامس کا ماننا تھا کہ اینشینٹ مائنر ان پہاڑوں کو کھود کر ٹنل بنایا کرتے تھے اور اس میں سے پتھر باہر نکال کر اس کیمپ میں جمع کیا کرتے تھے، اور اس کیمپ میں مائنر کی دوسری ٹیم ان پتھروں کو کرش کر ان میں سے سونا نکالا کرتی تھی۔ تھامس کو اینشینٹ گولڈ مائنر کیمپ تو مل چکا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ وہ ٹنل نہ ملی جس کا وہ بات کر رہا تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ وہ ٹنل ارتھ کویک کی وجہ سے ختم ہو چکی ہوگی۔